کربلا میں علی اصغر کی شہادت۔ حضرت امام حسین کے بچے بالخصوص خواتین پیاس کی بدت میں حلق خشک ہے۔ حضرت سکینہ تڑپ کے اپنے باپ سے کہتی ہے کہ مجھے 6 مہینے کے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی ہے۔ حضرت امام حسین بچے کو ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں اور نہر فرات پہ پہنچ کے فرماتے ہیں، تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے، اس 6 مہینے کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، اور چلو بھر کے اسے پانی پلانا چاہتے ہیں۔ تبھی ایک تیر آتا ہے جو علی اصغر کے گلے کو چیر دیتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے۔ حضرت امام حسین وہ بہتا ہوا خون اپنے ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف اچھال کر کہتے ہیں، مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر۔ بہرحال حضرت امام حسین علی اصغر کو لے کر خیمے کی طرف چل دیتے ہیں، لیکن زبان پر کوئی شکایت نہیں ہے۔ کہتے ہیں، مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر لے، اب خیموں کی طرف آنا۔ سحر بانو ام رواب سیدنا زینب حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کا سامنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن حسین ابن علی آتے ہیں، شہزادے کو یہاں خیموں کے قریب رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ حوض کوثر سے سیراب ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! کوہرام مچ جاتا ہے، یہاں تک کہ ابن سعد نے اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا پر حملہ کر دیا۔ آپ کے رفقا، احباب، برادرانہ اور شہزادگان ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے۔ تقریباً 50 سے زیادہ افراد شہید ہو گئے اور بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت اسی طرح ایک ایک کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے تمام نوجوان اور بہادر جنگجو شہید ہوتے گئے اور قربانی کا پیالہ پی لیا۔ دھیرے دھیرے جب حضرت امام حسین کے سبھی یار اپنی شہادت حاصل کر گئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب خود میدان میں تلوار لے کر نکلا جائے۔ وہ میدان میں گئے اور یزیدی فوج سے لڑنا شروع کر دیا۔ امام حسین اکیلے یزیدی فوج کا مقابلہ کافی دیر تک کیا۔ اکیلے ہونے کے باوجود کسی نے بھی حضرت امام حسین کو مقابلہ کرنے کا ضرورت نہیں کی، اور اس کی صرف ایک وجہ تھی کہ وہ حضرت علی کے پیارے بیٹے تھے۔ اس وقت یزیدی فوج کے فوجی حکمران ابن سعد نے محسوس کیا کہ وہ حضرت علی کے بیٹے سے کسی بھی طرح مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے اپنے تمام سپاہیوں کو امام حسین کی مخالفت میں ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ان کے ایک ساتھ حملے کے باوجود امام حسین نے ثابت کیا کہ باطل چاہے تعداد میں کتنا بھی بڑھ جائے، حق اور سچ کے مقابلے میں کبھی نہیں ٹکتا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ خطرناک جنگ چل رہی تھی، اس دوران عصر کی نماز کا سمے آ گیا۔ اتنی مشکل حالات اور زخمی حالات میں بھی حضرت امام حسین کو نماز پڑھنے کا ارادہ تھا۔ جیسے ہی انہوں نے نماز شروع کی، یزیدی فوج کو یہ افسر مل گیا جس کا وہ لوگ ایک لمبے سمے سے انتظار کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین سجدے میں گئے جب شمر جوسن نے اپنی تلوار چلائی اور حضرت امام حسین کے سر کو شریر سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدی لوگوں نے ان کے سر کو ایک خنجر پر رکھ کر کوفہ شہر میں گھمایا۔ وہ گلیوں میں گھومتے رہے۔ کربلا کے جنگ میں حضرت امام حسین کے گھرانوں میں سے ایک بیٹے جن کا نام حضرت زین العابدین تھا بچ گئے۔ ان کے علاوہ حضرت امام حسین کے گھر کی سبھی عورتیں کوفہ میں بندی بنا کر لائی گئیں۔ حضرت امام حسین کی اس دن کی شہادت کے باوجود ان کی وراثت آج تک لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے اور قیامت تک رہے گی، جبکہ
یزید شام کی اندھیری میں گم ہو گیا ہے۔ حسین ہر دل میں روشنی کی طرح زندہ ہے۔ دوستو، آپ کو یہ حسین کا کربلا کا واقعہ کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور لائک کریں، اور اگلے واقعے کے لیے تیار رہیں، وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھاتا ہوں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔